بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یقیناً وہ اہل ایمان فلاح پا گئے جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع کرتے ہیں اور جو بےہودہ باتوں سے منہ موڑتے ہیں اور جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی بیویوں کے اور ان کنیزوں کے جو ان کی ملکیت ہیں، کہ اس صورت میں وہ قابل ملامت نہیں ہیں، اور جو اس دو طرح کے علاوہ کوئی خواہش کرے تو ایسے ہی لوگ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں، اور جو اپنی امانتوں اپنے عہد و پیمان کا لحاظ رکھتے ہیں اور جو اپنی نمازوں کی پوری حفاظت کرتے ہیں، یہی لوگ وارث ہیں جو فردوس بری کے وارث ہوں گے اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یقیناً ہم نے انسان کو مٹی کے جوہر سے پیدا کیا، پھر ہم نے اسے نطفہ کی صورت میں ایک محفوظ مقام یعنی رحم میں رکھا، پھر ہم نے نطفہ کو منجمد خون بنایا اور پھر ہم نے اس منجمد خون کو گوشت کا لوتھڑا بنایا، پھر اس لوتھڑے سے ہڈیاں پیدا کیں، پھر ان ہڈیوں پر گوشت چڑھایا، پھر ہم نے اس میں روح ڈال کر ایک دوسری مخلوق بنا دیا۔ پس بڑا بابرکت ہے وہ اللہ جو بہترین خالق ہے۔ پھر تم اس کے بعد ضرور مرنے والے ہو، پھر اس کے بعد تم قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے، اور یقیناً ہم نے تمہارے اوپر 7 راستے یعنی آسمان پیدا کیے اور ہم اپنی مخلوق سے غافل نہیں تھے، اور ہم نے ایک خاص اندازہ کے ساتھ آسمان سے پانی برسایا اور اسے زمین میں ٹھہرایا، اور یقیناً ہم اسے لے جانے پر بھی قادر ہیں۔ پھر ہم نے اس کے ذریعہ سے تمہارے لیے کھجوروں اور انگوروں کے باغات اگائے، ان باغوں میں تمہارے لیے بہت سے پھل ہیں اور ان میں سے تم کھاتے بھی ہو، اور ہم نے ایک درخت ایسا بھی پیدا کیا جو طور سینا سے نکلتا ہے یعنی زیتون کا درخت جو کھانے والوں کے لیے تیل اور سالن لے کر اگتا ہے، اور تمہارے لیے چوپایوں میں بڑا سامان عبرت ہے۔ ہم تمہیں اس سے دودھ پلاتے ہیں جو ان کے پیٹوں میں ہے، اور تمہارے لیے ان میں اور بہت سے فائدے ہیں، اور انہی کے گوشت سے تم کھاتے بھی ہو، اور ان پر اور کشتیوں پر تمہیں سوار کیا جاتا ہے، اور بے شک ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف ہدایت کے لیے بھیجا تو آپ نے کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی اللہ نہیں ہے، کیا تم اس کی حکم عدولی سے نہیں ڈرتے؟ تو ان کی قوم کے کافر سرداروں نے کہا کہ یہ نوح نہیں ہے مگر تم ہی جیسا ایک بشر یعنی آدمی ہے جو تم پر بڑائی حاصل کرنا چاہتا ہے، اور اگر خدا یہی چاہتا تو وہ فرشتوں کو بھیجتا، ہم نے تو یہ بات اپنے پہلے باپ داداؤں سے نہیں سنی، بس یہ ایک آدمی ہے جسے کچھ جنون ہو گیا ہے، بس تم اس کے بارے میں کچھ مدت تک انتظار کرو۔ آپ نے کہا اے میرے پروردگار تو میری مدد کر کیونکہ انہوں نے مجھے جھٹلایا ہے، سو ہم نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ تم ہماری نگرانی اور ہماری وحی کے مطابق کشتی بناؤ، پس جب ہمارا عذاب آ جائے اور تنور سے پانی ابلنے لگے تو ہر قسم کے نر اور مادہ جانوروں میں سے جوڑا جوڑا اس میں داخل کر لو، اور اپنے گھر والوں کو بھی سوا ان کے جن کے خلاف پہلے سے فیصلہ ہو چکا ہے، اور ظالموں کے بارے میں مجھ سے کوئی بات نہ کرنا کیونکہ یہ اب یقیناً غرق ہونے والے ہیں، اور جب تم اور تمہارے ساتھی کشتی پر سوار ہو جائیں تو کہنا الحمدللہ، سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں ظالم قوم سے نجات دی ہے۔